ایک نعت کا شعر پڑھا جاتا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا اللہ کے در کی سوالی ہے، آپ کہتے ہیں نبی کے در کے سوالی ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور پھر انبیاء کے حوالے سے شعر کے بارے میں پوچھا گیا۔ اصل میں اسی لیے ترلے کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میرے ساتھ مل کر شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لو۔ اگر شرک کی متفق علیہ تعریف ہو جائے گی تو پھر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ بعض اوقات اللہ پر بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے اور مخلوق پر بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے، شرک نہیں بنتا کیونکہ معنی میں برابری نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم بھی زندہ ہیں اور اللہ بھی زندہ ہے، ہم دونوں زندہ ہیں، تو کیا خیال ہے شرک ہو گیا، برابری ہو گئی؟ نہیں، کہاں ہم کہاں، وہ ذات کبریائی والی ذات، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے زندہ ہونے میں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم ہمیشہ تو نہیں ہیں، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اللہ کے زندہ کرنے سے زندہ ہیں اور اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں۔ ہم زندگی میں اس کے محتاج، وہ تو ہمارا محتاج نہیں، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ بھی مومن ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بھی مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تو کیا لفظ ایک آنے سے شرک بن جائے گا؟ نہیں بیٹے، کیونکہ معنی میں بڑا فرق ہے نا۔ ہم مومن ہیں کیا معنی؟ مان لینے والے، اور اللہ مومن ہے کیا معنی؟ امن دینے والا، ایمان بخشنے والا۔ پھر دیکھو، اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ضمیر پہلے ہے، ضمیر شان، بے شک وہی سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ حسر بھی ہے۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو فرمایا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مکس مادہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، پھر ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اب کیا کہو گے، لفظ ایک آ گیا تو شرک بن گیا؟ یہی آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے جو لفظ ہے وہ کسی اور، پہلے پوچھ تو لیا کرو کسی سے۔ حقیقت میں دینے والا ہے اللہ، اور سوالی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں ہر کسی سے۔ سرکار کو بھی کہا گیا، ہمیں بھی حکم ہے، اما السائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو سوالی جس سے سوال کرتا ہے وہ پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو اب کو کہے گا، اے اور تم دیتا کیوں، تم تو مشرک ہو گئے ہیں، یہ کہو گے یار؟ نہیں میرے بچے، نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ خام خواہ مسلمانوں کو مشرک نہیں کہتے، اصل میں دینے والا ہے اللہ۔ اب یہ تھوڑی سی گرامر کی بات آ جائے گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ گرامر کی باتیں میں عوام کے سامنے کم بیان کروں، لیکن مجبوری ہے، کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ورب کی نسبت، فعل کی نسبت ڈائریکٹ فاعل، اصل فاعل سبجیکٹ کی طرف کی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں حقیقت۔ اور کبھی کبھی اس کی نسبت ریزن کی طرف کی جاتی ہے، سبب کی طرف ورب کی نسبت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مجاز۔ دیکھیے قرآن کریم میں مثال ہے، 3 پارہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ایک دانے جیسی ہے، وہ دانہ انبتت 7 سنابل، جس دانے نے 7 سٹے اگائے۔ یہ اگانے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دانا۔
اور انبتت یہ ہے بھی مؤنث کا صیغہ، اللہ کے لیے تو بولا ہی نہیں جا سکتا، اصل اگانے والا ہے اللہ۔ جب ہم کہیں گے نا اللہ نے فصل اگائی تو یہ ہوگی حقیقت، لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں کام کرتا، وسیلے سے، سبب سے۔ تو یہ دانے نے اگایا، فعل کی نسبت دانے کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ ہے مجاز۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ دیتا ہے تو یہ حقیقت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں نا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملتا ہے وہ سرکار کے سبب سے ملتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور جہاں تک ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، میرے پاس انبیاء کے بارے اس وقت کہ اس وقت بھی سرکار کی بارگاہ کے سوالی ہیں، میرے پاس اس وقت کی دلیل کوئی نہیں کہ آج بھی آدم علیہ السلام سرکار کے سوالی ہیں، آج بھی موسیٰ علیہ السلام سرکار کے، میرے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن قیامت میں ایک منظر ہوگا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے 3 مرتبہ ایک عرض کی، یہ مسلم شریف ہے اور مشکات میں بھی ہے، باب و فضائل القرآن کے اندر حدیث ہے، 3 مرتبہ ایک عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا محبوب یہ 3 مرتبہ تو نے عرض کی ہے نا، چل ہم تجھ پر انعام کرتے ہیں، تو 3 دعائیں مانگ لے، ہم ان 3 عرضوں کے بدلے تیری 3 مرادیں پوری کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم نے 2 مرتبہ تو کہہ لیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ، اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر دی، یرغب الی الخلق کلہم، جس دن ساری مخلوق میرے پاس آئے گی، میری طرف رغبت کرے گی، حتی ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں سونیا سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سید ہوں گا۔ سید تو سرکار آج بھی ہیں، لیکن قیامت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آج تو سرکار کا کلمہ بھی سارے نہیں پڑھتے، پھر کلمہ پڑھنے والے سید بھی تو سرکار کو نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں نہیں سید صرف اللہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن کا سید میں ہوں گا۔ اور یہاں سید کا معنی امام نووی نے کیا لکھا ہے، یہاں سید کا معنی امام اللہ ریکاری نے کیا لکھا ہے، اور یہاں سید کا معنی نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو وہابیہ کے امام ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ سید وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی ضرورتیں لے کر حاضر ہوں اور وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب کہتا ہوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا تو محبوبہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔